دور تھا. وہ خواتین کی احتیاط یہ تھی کہ وہ فرماتی کہ میں نفلی حج اور عمرے سے زیادہ گھر میں بیٹھنے کو پسند کرتی ہوں. لیکن افسوس آج مسلم عورتوں کو کیا ہو گیا, ولیمے کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, بازار کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, میت کے بہانے گھر سے نکلنا ہے, اس کے بہانے گھر سے نکلنا ہے. عورتوں کو صرف گھر سے نکلنے کا بہانہ چاہیے, جبکہ قرآن کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. یاد رکھنا جب بہت زیادہ ضرورت پڑے تب گھر سے نکلو, بے ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ ولیمے میں جانا ناجائز و حرام ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بازار میں جانا ناجائز و حرام ہے. اگر عورت پردے کی پابندی کے ساتھ کہیں جانا چاہیں تو جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے, زیادہ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں, اور اگر نکلنا بھی پڑے تو اتنی پابندی اور اتنی پردے کے ساتھ نکلے کہ بے پردگی نہ ہو, اور پھر برقع بھی ایسا ہو ڈھیلا ڈھالا ہو, نہ تنگ ہو, نہ چست ہو, نہ بہت زیادہ دیدہ زیب ہو, یعنی بہت خوبصورت نہیں ہونا چاہیے, بہت ڈیزائن والا نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, اگر برقع بہت زیادہ ڈیزائن والا ہوا, بہت زیادہ تنگ اور چست ہوا, بہت زیادہ خوبصورت اور دیدہ زیب ہوا تو نہ دیکھنے والا بھی دیکھے گا. حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے کم و بیش 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے. آپ مجھے بتائیں آج سے کم و بیش 900 سال پہلے امام غزالی کا فتویٰ ہے کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے. اس وقت کی ڈیزائن اتنی خوبصورت تو نہیں ہوگی, اس وقت کی ڈیزائن جو ہے اتنی جو ہے وہ حسین و جمیل تو نہیں ہوگی, اس وقت کی ڈیزائن اتنی ترقی یافتہ تو نہیں ہوگی, لیکن اللہ اکبر اس کے باوجود بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے. اور پھر اس وقت کے مرد بھی کتنے متقی تھے, پرہیزگار تھے, اس وقت کی عورتیں بھی پرہیزگار تھی. آج تو حال یہ ہے فلم دیکھنے والی بچیاں, سیریل دیکھنے والی بچیاں, نہ تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری ہے. اللہ اکبر تقویٰ جن پر بھاری ہے, جو اعمال سے آری ہے, ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ خوبصورت چمکدار بھڑکیلے تنگ اور چست برقعے پہن کر کبھی بازاروں کی زینت, کبھی فلموں کی زینت, کبھی مردوں کے درمیان. اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو, جب جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا اعلان ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سنو جس نے میرے اللہ کی نافرمانی کی خدا نے ان کی پکڑ کی ہے. اگر تم اپنے حسن پر نازا ہو, اگر تم اپنی صحت پر نازا ہو, اگر تم اپنے کمال و جمال پر نازا ہو, اور اللہ نے پردے کا حکم دیا, پردے کا حکم ملا کی طرف سے نہیں, پردے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے, پردے کا حکم مخلوق کی طرف سے نہیں, پردے کا حکم خالق و قیوم کی طرف سے ہے, اس غیرت والے خدا کی طرف سے پردے کا حکم ہے. اگر تم اپنے حسن کی نمائش کرتی رہی اور اسی طرح بے پردہ گھومتی رہی تو خدا کی پکڑ ہوگی. اور سن لو جب میرا اللہ کسی کی پکڑ کرتا ہے تو صدیوں سال حکومت کرنے والے فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے, اور آج تک نہ اس کو کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے. میرا اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو نمرود کو جو سینکڑوں سال تک کے حکومت کرتا ہے ایک لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیتا ہے. یاد رکھنا اگر تم نے اپنے حسن اور جمال کی نمائش کی, میرے اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کیا, خدا کی غیرت کو چیلنج کیا, تو سنو پھر اللہ کی پکڑ ہوگی. وہ اللہ غیرت والا ہے. مرد نافرمانی کرے تو بھی وہ پکڑ کرتا ہے, عورتیں نافرمانی کرے تو بھی وہ پکڑ کرتا ہے, اور جو اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ ان پر انعامات کی بارش فرماتا ہے. اے قوم کی بیٹیوں, اس سے پہلے کہ خدا تمہاری پکڑ کرے پردے کی پابند بنو, حجاب کے پابند بنو. اور یاد رکھنا کل کے مقابلے میں تو آج پردہ آپ کے لیے اور ضروری ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کل تک اسلام دشمن طاقتوں کو پردے پر کوئی اعتراض نہ تھا, حجاب پہ کوئی اعتراض نہ تھا, لیکن آج اب اسلام کی عزت کا سوال ہے. اب آپ اگر پردہ نہ کرو اس کا مطلب
آپ نے اسلام کی آبرو کا خیال نہ کیا، اور اگر پردہ کرو گی تو اسلام دشمن طاقت کے دانت کھٹے ہو جائیں گے، اور پھر تمہاری آخرت بھی سنورے گی، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی۔ بعض بچیاں سوچتی ہے پردے میں رکھا جاتا ہے، پردے میں رکھنا ظلم ہے۔ نہیں، ظلم نہیں۔ رات کے وقت درندے جب پھرتے ہیں تو بکری کا جو شریف مالک ہوتا ہے وہ بکری کو اپنے گھر میں لا کر کے چھپا دیتا ہے۔ اب اگر بکری یہ سوچے کہ مجھے رات کے وقت گھر میں کیوں رکھا، کتے تو آوارہ پھر رہے، بلیاں تو آوارہ پھر رہی، چیل کوے تو آوارہ پھر رہے، شیر اور درندے تو آوارہ پھر رہے، مجھے میرے مالک نے گھر میں چھپا کے کیوں رکھا؟ تو اس بھولی بھالی بکری سے کہا جائے گا، اے بکری، کتا اور ہے، تو اور ہے، نہ کتا تیری طرح ہے، نہ تو کتے کی طرح ہے، نہ بلی تیری طرح ہے، نہ تو بلی کی طرح ہے، تو گھر کی پالتو ہے اور وہ محلے کے آوارہ ہے۔ تو آوارہ لوگ گھما ہی کرتے ہیں، اور گھر میں رہنے والے جو پالتو لوگ جو فالتو نہیں ہوتے وہ عزت کے ساتھ گھر میں رہا کرتے ہیں۔ اور اگر تجھے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا گیا رات کے وقت تو کبھی تجھ پہ کتا حملہ کرے گا، کبھی تجھ پہ بلیاں حملہ کرے گی، کبھی کچھ تجھ پہ درندے حملہ کریں گے، کبھی کوئی چور تجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ بتاؤ، مالک کی شفقتوں کو اگر بکری برا مانے تو کتنے افسوس کی بات ہے نا۔ تو میری قوم کی شہزادیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، یاد رکھو، اگر اسلام تمہیں پردے میں رکھنے کی بات کرتا ہے تو یہ جو درندے پاپی آوارہ پھر رہے ہیں، جو تم پر پاپ کی نظر ڈالنا چاہتے ہیں، جو تمہارے ساتھ گینگ ریپ کرنا چاہتے ہیں، جو تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہتے ہیں، جو تمہارے جسم سے کھیل لینا چاہتے ہیں، اور تمہیں ہمیشہ مسل کر کے جو ہے اللہ اکبر یوز کر کے پھینک دینا چاہتے ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ دولت کی جتنی حفاظت ہو اس سے زیادہ بیٹی کی آبرو کی حفاظت ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال کی جتنی حفاظت ہو اس سے زیادہ عورتوں کی عزت کی حفاظت ہو۔ اور یاد رکھنا، اسلام نے ہمیشہ حفاظت عورتوں کی ہے، جتنی اسلام حفاظت کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کرتا۔ دنیا کی طاقتیں تمہاری حفاظت کیا کرے گی؟ اللہ اکبر، یہ دنیا کے حکمراں اللہ جو پاپ کرنے میں مشہور ہے، جن کا حال یہ ہے کہ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے جیسے کتا چھچڑے کو دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظر سے، جیسے بلی دودھ کو دیکھتی ہوئی للچائی نظر سے، ویسے یہ پاپی لوگ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن ان پاپیوں کو مسلم عورتوں کے چہرے دیکھنے نصیب نہیں ہوتے، اس لیے اب یہ چاہتے ہیں کہ پاپ کرتے کرتے اب ان کے گڑے اتنے بھر چکے ہیں کہ یہ اب پاپ کی نظر تم پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں بھی بے حجاب کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، اب بھی تمہارے اندر سیدہ زینب کی حیا موجود ہے، اب بھی تمہارے اندر زیور فاطمہ موجود ہے، اب بھی تمہارے اندر عائشہ صدیقہ کی غیرت موجود ہے، اب بھی تمہارے اندر خدیجۃ الکبریٰ کے جذبات موجود ہے، اب بھی تمہارے اندر اللہ اکبر سیدہ سکینہ کی حمیت موجود ہے۔ بتا دو دنیا کو کہ کل بھی مسلم بیٹیاں اسلام پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھیں، اور آج بھی مسلم بیٹیاں اسلام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ حجاب کیا ہے؟ چہرے کو چھپانا کیا ہے؟ اگر وقت آیا تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں اپنی جان تک اسلام پہ قربان کر دے گی۔ اور اللہ اکبر، سن لو، مردوں سے بڑی قربانیاں اسلام کی راہ میں عورتوں نے دی۔ تفصیل ہے، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا۔ لیکن ساری کتاب حدیث کی اٹھا کر، سیرت کی اٹھا کے دیکھ لو، یہ چاروں کی ترتیب بالکل حق صحیح ہے۔ مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں مولا علی اور غلاموں میں زید بن حارثہ، عورتوں میں اماں خدیجہ الکبریٰ۔ لیکن مطلقاً سب سے پہلے کلمہ جس کو پڑھنا نصیب ہوا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے، اور ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔
अभी तो सिद्दीक अकबर को भी पता नहीं था कि वही का नुज़ूल हुआ, मौला अली को पता नहीं था कि वही का नुज़ूल हुआ, ज़ैद बिन हारिसा को पता नहीं था कि वही का नुज़ूल हुआ। लेकिन जब वही का नुज़ूल हुआ तो सबसे पहले जिसको वही के नुज़ूल के बारे में पता चला वो एक खातून है जिसको खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कांपते हुए बदन पे जिसने कंबल उड़ाया उसको खदीजतुल कुबरा कहते हैं। रसूलुल्लाह को जिसने तसल्लियां दी उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। मेरे आका फरमाते खदीजा अल्लाह तेरे चेहरे का नूर बढ़ाए कि जब मैं तेरे चेहरे को देखता हूं तो दुश्मन मुझे जो टेंशन देते तकलीफ देते हैं तेरे नूरानी चेहरे को और तेरी तसल्लियों की वजह से मुझे करार मिल जाता है, मुझे सुकून मिल जाता है। मुझे बताओ, सबसे पहले कलमा एक खातून पढ़ रही है, इस्लाम के लिए सबसे पहले दौलत एक खातून पेश कर रही है खदीजतुल कुबरा की शक्ल में। हुजूर को तसल्लियां देने वाली सबसे पहले खातून है जिसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। फिर सोचो इस्लाम की राह में सबसे पहली जो शहादत हुई बद्र में नहीं हुई, ओहद में नहीं हुई, खंदक और खैबर में पहली शहादत नहीं हुई। हजरत अमीर हमजा की शहादत को सलाम, वो सैयदुल शुहदा है। मुसअब इब्न उमैर की शहादत को सलाम, वो शहीद ओहद है। लेकिन मुतलकन जो पहली शहादत हुई वो किसी मर्द की नहीं बल्कि एक औरत की हुई। यमन से तशरीफ लाई हुई एक खातून मक्कतुल मुकर्रमा आती है जिसका नाम सुमैया था और वह मेरे आका पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। अबू जहल जालिम हजरत सुमैया को इस्लाम से दूर करना चाहते, धमकाता है, डराता है। सुमैया कहती है तू जो चाहे कर ले, मैंने दीन नहीं छोड़ना। और फिर उस पापी ने, उस जालिम ने यह किया कि सैयदा सुमैया को जो हजरत अम्मार की माँ थी, हजरत यासिर की बीवी थी, हजरत सुमैया को ऊंट के पैर में एक पैर बांधा, ऊंट के पैर में दूसरा पैर बांधा और दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत दौड़ाकर नाजुक जगह पर तीर चला दिया। लेकिन अल्लाह अल्लाह उस खातून का जिस्म दो हिस्सों में चिर तो गया मगर उसने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। ये औरतों की इस्तिकामत थी, ये औरतों का तरीका था। ऐ मेरी बहनों, मुझे पता है, मुझे यकीन है आज भी औरतें इस्लाम के नाम पे मर मिटने का जज्बा रखती है। किसी ने राबिया बसरी से कहा था, राबिया तुम बहुत इबादत करती हो, औरत होने पे बहुत नाज है, तुम्हें पता है ना कि औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, फिर भी तुम्हें औरत होने पे नाज है। राबिया बसरी ने मुस्कुरा के कहा था, यह सच है कि औरतों में कोई नबी नहीं हुआ, लेकिन जितने नबी हुए, नबी बगैर बाप के तो पैदा हुआ लेकिन नबी बगैर माँ के पैदा नहीं हुआ। हर नबी माँ की गोद ही में आता है, हर नबी माँ की गोद ही में परवरिश पाता है। अल्लाह अकबर। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये माएँ थी जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बतले जलील दिया, ये माएँ थी जिसने तारिक बिन जियाद जैसा बतले जलील दिया, ये माएँ थी जिन्होंने अली अकबर जैसों को पैदा किया, ये माएँ थी जिसने अल्लाह अकबर आलमी इनकलाबी शख्सियत हजरत सैयदना इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन, अल्लाह अकबर, नेज़े पे कुरान सुनाने वाली शख्सियत इमाम हुसैन को जन्म दिया। माएँ थी जिसने उम्मत का सैयद और सरदार इमाम हसन मुज्तबा को जन्म दिया। ये माएँ थी अल्लाह अकबर जिसने ओनो मोहम्मद को जन्म दिया। ये माएँ थी जिसने गाजी अब्बास को जन्म दिया। याद रखिए जितने इनकलाबी आए हैं वो इन्हीं माओं के वतन से आए हैं, इन्हीं माओं की कोख से आए हैं। याद रखना, जब माएँ नेक होती है, जब माएँ मुत्तकी होती है, माएँ बापर्दा होती है तो उनकी नस्लें भी अच्छी होती है। और जब माएँ सीरियल देखने लगे, माएँ फिल्में देखने लगे, माएँ बेपर्दा घूमने लगे तो उनके घर में चोर, उचक्के, डाकू और पापी पैदा होंगे, जानी और शराबी पैदा होंगे। मेरी कौम की बेटियों, अगर अपनी नस्लों को संवरता हुआ देखना है तो सैयदा फातिमा की कनीज बनो, राबिया बसरी की कनीज बनो, अम्मा आयशा की कनीज बनो। सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिश ये है, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले इज्तिमात करती हैं, ये जो हमारी मुबल्लिगात मोहल्ले मोहल्ले आकर के मेहनत करती हैं, ये जो मदारिसों का कयाम है, ये जो मदारिस के अंदर आलिमा कोर्स, मुबल्लिगा कोर्स, ये सब कुछ कराया जाता है, उसकी वजह ये है, हमारी फिक्र बस एक है कि कौम की हर बेटी सैयदा खदीजा, सैयदा फातिमा और आयशा सिद्दीका की कनीज बन जाए ताकि उनको देख करके
دنیا پکار اٹھے کہ 1450 سال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی کنیز کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کردار کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا اس اماں عائشہ صدیقہ کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو عرش سے سلام آتا تھا اس خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ تجدید وفا کرو، اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، مذہب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ خیال رکھنا، جان دے کر ایمان بچانا پڑے تو سودا سستا ہے، جان دے کر دین بچانا پڑے تو سودا سستا ہے، سب کی قربانی دے کر دین بچانا پڑے تو سودا سستا ہے۔ ایک خاتون ہے، ان کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پردے میں آتی ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں رپورٹ مانگتی ہے۔ کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اب بھی تم پردے میں ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے غیرت نہیں کھوئی ہے، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ جذبات تھے۔ اور یاد رکھنا، جب عورتیں اتنی متقی ہو جائے پھر ان کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے دوپٹے کا دھاگا بھی زمانے میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ آج لوگوں کو جو حجاب اور پردے سے ڈر لگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جب یہ عورتیں واقعی با حجاب اور با پردہ ہوگی تو ان کے دوپٹے کا ڈورا بھی انقلاب پیدا کرے گا زمانے میں۔ آپ کہیں گی کیا دوپٹے کا ڈورا بھی انقلاب لاتا ہے؟ کیا دوپٹے کا ڈورا بھی بگڑی بناتا ہے؟ کیا دوپٹے کا ڈورا بھی جو وہ کچھ کام آتا ہے؟ ہاں، سب کے دوپٹے کے ڈورے نہیں، ان کے دوپٹے کے ڈورے جن کی آنکھوں میں حیا کے ڈورے ہوں، جن کے پیروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی زنجیریں ہوں، جو اپنی طبیعت کو آوارگی میں نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں۔ اخبار الاخیار میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ دلی کی سرزمین پر بارش بند ہو گئی، جب بارش بند ہوئی لوگوں نے بہت دعائیں کی، استسقاء کی نماز پڑھی، ورد کیے، وظائف کیے۔ آپ بھی کرتی ہوں گی، بارش کا موسم آئے جب بارش نہیں ہوتا تو عالمہ لوگ، مولانا لوگ، مفتی لوگ، شیخ الحدیث لوگ، قاضی لوگ، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، کوئی استسقاء پڑھ رہا ہے، کوئی آیت کریمہ کا ختم کر رہا ہے، کوئی درود شریف کا ختم کر رہا ہے، کوئی بارش کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور پھر کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی کبھی دعائیں کرتے کرتے پورا موسم گزر جاتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں ایسا ہی دلی میں ہوا، بہت لوگوں نے بارش مانگا، بہت لوگوں نے دعائیں کی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ شیخ نظام الدین ابو المعید، یہ بہت بڑے ولی ہیں، شیخ نظام الدین ابو المعید ایک ڈورا لے کر کے آتے ہیں اور اس ڈورے کو ہوا میں لہرا کر کہتے ہیں اے اللہ، یہ اس عورت کے دوپٹے کا ڈورا ہے جس کے دوپٹے کو بھی کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا، کسی اجنبی نے نہیں دیکھا۔ مولا اسی خاتون کے صدقے باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اکبر۔ بس اتنا کہنا تھا، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی، پورا دلی جل تھل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا نظام الدین ابو المعید، یہ بتاؤ یہ کس کے دوپٹے کا ڈورا ہے؟ فرمایا یہ میری امی جان کے دوپٹے کا ڈورا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی عورتیں ہوتی تھی تو بیٹے بھی ایسے پیدا ہوتے تھے۔ اے بہنوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھو یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اے میری بہن، اس دنیا پر مت اترا، اس دنیا پر گھمنڈ مت کر، اس دنیا کی زندگی پہ ناز مت کر، خدا کی غیرت کو چیلنج مت کر، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کر۔ ایک دن اس دنیا سے جانا ہوگا۔ ہاں ہاں میری بہن، تیری سہیلیاں تیرے ساتھ نہ جائے گی، تیرا شوہر تیرے ساتھ نہ جائے گا، تیرے بچے تیرے ساتھ نہ جائیں گے، تیری ساس تیرے ساتھ نہ جائے گی، تیرے ماں باپ تیرے بھائی تیرے ساتھ نہ جائیں گے۔ اے میری بہن، یہ تیری پاکیزگی تیرے ساتھ جائے گی، یہ پردے کی پابندی کرنا تیرے ساتھ جائے گی، یہ تیرا تقوی تیرے ساتھ جائے گا، یہ تیری پرہیزگاری تیرے ساتھ جائے گی۔ یاد رکھنا، اگر دنیا کی رنگ ریلیوں میں تم بھی آوارگی پر گئی، فلموں کی ہیروئن کو دیکھ کر، سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر تم نے بھی آوارگی کی، جسم کی نمائش کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو یاد رکھنا دنیا ہی میں سزا ملنی شروع ہو جائے گی، دنیا ہی میں ذلت ملنی شروع ہو جائے گی، دنیا ہی میں بڑی بڑی بیماریاں ملنی شروع ہو جائے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، ایک سیدہ خاتون، 80 سال سے اوپر اس کی عمر تھی۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا، اللہ اکبر، بہت سی عورتوں کو دیکھا، بہت سی عورتیں 40 سال کے بعد ہی کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی وہ بیماری، الگ الگ بیماریاں۔ حالانکہ
सब औरतों को बीमारी गुनाह की वजह से नहीं लगती, लेकिन आम तौर पे ज्यादा ऐसा ही होता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबतें आती है वो तुम्हारे अमल का किया धरा है, वो तुम्हारे जराइम का किया धरा है। लेकिन कभी कभी बीमारियां मुसीबतें आजमाइश के तौर पे भी आती है, दर्जात की बुलंदी के लिए भी आती है। 80 साल के कमोबेश एक खातून थी या उसके ऊपर सैयदा थी। एक मरतबा मुझे उससे मिलने का शरफ हासिल हुआ। मैंने पर्दे के पीछे से उस खातून से दुआ लेना चाहिए। मेरे ख्याल से कमोबेश 15-17 साल पहले की बात है, मेरी उम्र भी छोटी थी। किसी ने कहा कि ये खानदान गौसियत में आपकी खातून है और 80 साल से ज्यादा इसकी उम्र है, आप इससे दुआएं ले लें। जब मैं उसके पास गया, मैं जा करके बैठा, उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत प्यार से नवाजा, और मैंने फिर कहा कि माई, मैंने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक तुम्हें चश्मे से महफूज रखा, आज तक तुम्हें जो बीमारियों से महफूज रखा, तुम तमाम नमाजें खड़ी होकर के पढ़ती हो, ये बताओ तुम्हारी सेहत का राज क्या है। उसने कहा, सैयद मेरे बेटे, याद रखना, मुझे कभी लोगों ने बेपर्दा और बेहिजाब नहीं देखा। जब से मैं बालिग हुई, बल्कि बालिग होने से पहले ही मेरे घर में पर्दे का माहौल था। ये बापर्दा रहने की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे किसी हिस्से में कोई बीमारी नहीं है, मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं है। और सुना है कि अल्लाह अकबर, वो खातून जो है 90 क्रॉस करने के बाद दुनिया से तशरीफ ले गई, और फिर उनके भाई और वो दोनों अकेले ही रहते थे। गालिबन उनकी शादी भी नहीं हुई थी। एक सफर में मेरी उनसे जो है एक मुकाम पर मुलाकात हुई थी। एक खातून जन्नत की कनीजो, याद रखना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, पर्दे की पाबंद रहोगी, नेकी की पाबंद रहोगी, नमाज की पाबंद रहोगी, तकवा परहेजगारी की पाबंद रहोगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। मोहम्मदी इस्लामी चैनल को सपोर्ट कीजिए।